کہیں گے 10 روزہ مہم اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت اسلامی ہند نے محسوس کیا ہے کہ جو کرائسس ہیومن کرائسس ہے اس میں سوشل کرائسس سب سے زیادہ ہے، اور سوشل کرائسس کو دور کرنے کے لیے، جس میں سوشل کرائسس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے 4 چیزوں کو لیا ہے: خودکشی اور دختر کشی یعنی فیمیل سوئٹیسائڈ بھرون ہتیا، تیسرے جو ہے نشہ خوری، اور چوتھے انوائرمنٹل پولوشن ماحولیاتی آلودگی۔ یہ 4 چیزوں کو لیا ہے، اور اس میں محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں اس میں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دل کی سچائی کے ساتھ اگر ان تعلیمات کو سنا گیا، مانا گیا اور اس پر عمل کیا گیا تو یہ سوشل کرائسس کا سلوشن اس کے اندر ہے۔ محمد رسول اللہ نے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ کیوں آدمی خودکشی کرتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جان کا مالک ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا کیئر ٹیکر ہے۔ آدمی عورتوں کی جان کو کیوں خطرے میں ڈالتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی آئے گی تو اس کی آدھی روٹی میں شریک ہو جائے گی، اس کے اکنامیکل پرابلم بڑھ جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو اکنامیکل جو منصوبہ ہے یا پلان ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لڑکی سے ازلی طور پر اس کی دشمنی سماج کے پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی مار دیا جاتا تھا، آج بھی مار رہے ہیں۔ تو ایبارٹ کرنے کا جو کلچر ہے اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، مردوں اور عورتوں کا ریشو بگڑ گیا ہے، اور عورتوں کی عزت اور ان کی جان کی قدر ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے جو ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، ان کے جینے کا کیا حق دیا، ان کے اکنامیکل جو رائٹس ہیں ان کو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، اس طرح وہ اپنی زندگی میں کس طرح ترقی کر سکتی ہیں، یہ بتایا گیا۔ نشے کے معاملے میں انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کی عقل میں فتور آئے، اس کی صحت کو نقصان پہنچے اور وہ بیمار ہو۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات نے ایک صحت مند سماج کو بنانے کی طرف، انسان کی صحت کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ تو نشہ انسان کی صحت کو خراب کرتا ہے، اس کی عقل کو خراب کرتا ہے، اور دنیا میں جرائم کو، کرائمز کو بڑھنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کے خلاف بھی۔ انوائرمنٹل پولوشن میں ہم یہ تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قیامت کے آنے کا دیکھ رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہے تو اس کو لگا دو۔ قیامت بھی آ رہی ہے، اتنے بڑے کرائسس میں اگر تم ایک پودا تمہارے ہاتھ میں، ایک جھاڑ ہے تو اس کو لگا دو، اس لیے کہ اب اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اس پہ کیا مطلب ہے، کیا مفاہیم ہے، لیکن اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی نمو، زندگی کی جو حص ہے، وہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کی سزا کو مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، اور وہ ڈیلے اس لیے کیا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی، لیکن اس کی سزا سے اس کے بچے کو بچانا کیسے؟ تو زندگی کو کس طرح بچایا جائے، اپنے ہاتھوں سے، ماحول سے، یہ کرائسس سے کیسے نکلا جائے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات زیادہ اہم ہے۔ اس کو ہم 16 سے 26 کے بیچ میں لوگوں تک لے جائیں گے، اس کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا ہمارا کس کیمپین۔ طرح رہے گا ابھیان، کیا کیا ہونے والا ہے پروگرام؟ اس میں ہم نے بتایا کہ پبلک میٹنگ ہوگی، اس میں لیکچرز ہوں گے، سمپوزیم، سیمینار ہوں گے، ایگزیبیشنس ہوں گی، اس میں کمپٹیشنس ہم کروائیں گے انہی ایشوز کے اوپر، اور اس کے ڈور ٹو ڈور جائیں گے، ٹی پارٹیز ہوگی، اور کارنر میٹنگز کے ذریعے سے وہ لوگ جہاں یہ ملتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ مسجد میں تو وہ لوگ آتے نہیں ہوں، مسجد میں ہم یہ سمجھائیں گے کہ تم بھی وہاں جاؤ، لیکن ہم وہاں بھی جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ڈرگس جہاں استعمال کیے جاتی ہیں۔ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے تو اس میں وحدت کے کتنے کارکنان شرکت کریں گے، کتنے ہم نے ابھی تو رہے گا؟ 1000 جگہ کا ہم نے پلان کیا ہے پورے ہندوستان میں، جتنی ہماری قوت ہے اس کے حساب سے۔
ہم وہ NGOs کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کریں گے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ان سے بھی ہم لیں گے. سرکاری ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, سرکاری ڈپارٹمنٹ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم انوالو کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ وہ ایک ساتھ میں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف قانون سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ میرا سوال وہی تھا, آپ جن 4 مدعوں پہ یہ مہم چلا رہے ہیں اس کے لیے تو حکومت آلریڈی سب قوانین بنا رہی ہے. پاسکو ایکٹ ہو گیا, پھر بھرون ہتیا کے اس کے خلاف قوانین موجود ہے. نہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, قوانین موجود ہے, وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی جو ہے بھارت کا مرد اور عورت کا ریشو بگڑا ہوا ہے. دیٹ مینس ہے کہ کرائسس باقی ہے. تو یہ کرائسس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قانون کو امپلیمنٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آدمی کو اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا, آدمی کو اندر سے اس کو جگانا پڑے گا کہ وہ جو ہے ان چیزوں پر عمل کرے, ورنہ آدمی کو باہر سے دبا دیا جائے گا تو وہ ایسے نہیں ویسے مر جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اندر سے اس کی زندگی ہو, اس کا ضمیر جاگے, وہ یہ دیکھے کہ اللہ سے جو ہے امید رکھنی چاہیے, یہ کرائسس سے نکلنا چاہیے اس کو. اس حوالے سے ہم اس کو اندر سے جگانا چاہتے یعنی شہر میں جو ہے نشہ جو ہے غیر قانونی وہ عام ہوتا جا رہا ہے, اس سے کرائم بڑھ رہا ہے, مرڈر کیسز بڑھ رہے ہیں. تو کیا اس تعلق سے آپ پولیس کمشنر سے میٹنگ کر کے بات چیت کر کے کچھ میمورنڈم دیں گے؟ ہم نے تو کہا کہ ہم سرکاری ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کریں گے. یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے, اتنی جو اویلیبل سورسز ہیں وہ سب کو ہم انوالو کریں گے. سر یہ کیمپین جو چلے گا آپ کا, یہ اپنے کمیونٹی کے اندر ہی چلیں گے یا ادر دین اپنی کمیونٹی؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنوں کے بیچ میں بھی جائیں گے, دوسروں کے بیچ میں بھی جائیں گے. کیونکہ یہ جو چیزوں کو لے کے آپ جو کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے سماج میں تو بہت کم ہے, ادر کمیونٹی میں یہ زیادہ دکھائی دیتی ہے. جی, وہ ہم نے ایک پیپر آپ کو دیکھا ہے, اگر وہ دیکھیں گے کمپیریزن ہم نے کیا ہے اس کا, لیکن یہ ہمارا سماج بھی تو جوجھ رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وہی, بلکہ ہمارا سماج بھی جوجھ رہا ہے, اس کے پاس بھی جائیں گے, ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے, دوسروں کے پاس بھی جائیں گے. سرو سماجوں میں جائیں گے.